لاہور کی ایک یکبستہ جنوری کی شام، مال روڈ کی رنگین روشنیاں، اور ان روشنیوں میں چلتا ہوا ایک پراسرار نوجوان، سر پر سبز فیلٹ ہیٹ، جسم پر بادامی رنگ کا نفیس اوور کوٹ، ہاتھ میں چھڑی جسے وہ ایک فاتحانہ انداز میں گھما رہا ہے۔ دیکھنے والے اسے کسی نواب کا بیٹا، کوئی شوقین مزاج رئیس، یا شاید کوئی کامیاب آرٹسٹ سمجھ رہے ہیں۔ دکاندار اسے سلام کر رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور اس کی ایک جھلک کے منتظر ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اس اوور کوٹ کے تہوں میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر کھل جائے تو شاید آپ کی روح کانپ اٹھے۔ یہ کہانی صرف ایک نوجوان کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے آپ کی، ہماری، اور اس معاشرے کی جو انسان کو نہیں، اس کے کپڑوں کو سلام کرتا ہے۔ آج قلم کا سفر میں ہم غلام عباس کے شاہکار افسانے اوور کوٹ پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نوجوان کے انجام تک پہنچیں، آئیے اس خالق کو جانتے ہیں جس نے اس کردار میں روح پھونکی۔ غلام عباس اردو ادب کا وہ خاموش مشاہدہ کار جو چیختا نہیں، بس دکھاتا ہے۔ 1909 میں پیدا ہونے والے غلام عباس نے زندگی کی تلخیاں بہت قریب سے دیکھی تھی۔ غلام عباس کا فن جزئیات نگاری اور غیر جذباتی حقیقت نگاری پر مبنی ہے۔ منٹو معاشرے کے ناسوروں کو جراح کی طرح چیر کر رکھ دیتے ہیں، لیکن غلام عباس ایک کیمرہ مین کی طرح منظر کشی کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ صادر نہیں کرتے، بلکہ تفصیلات کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ قاری خود نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کا لہجہ دھیما، شائستہ اور طنز سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن یہ طنز زہریلا نہیں بلکہ ہمدردانہ ہوتا ہے۔ اوور کوٹ ان کے اس اسلوب کی بہترین مثال ہے۔ کہانی کا بیانیہ ایک ایسے غیر جانبدار مشاہدے پر مبنی ہے جو مرکزی کردار کی ظاہری چمک دمک سے لے کر اس کی موت کی بعد کی بے پردگی تک ہر چیز کو ایک ہی سپاٹ لہجے میں بیان کرتا ہے، جس سے المیہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب اوور کوٹ پہننا صرف سردی سے بچنا نہیں بلکہ ایک اسٹیٹس سمبل تھا۔ مال روڈ پر چلنا ایک پرفارمنس تھی، اور ہمارا کردار اس اسٹیج کا سب سے بہترین اداکار تھا۔ ذرا اس کی چال ڈھال دیکھیں۔ وہ ایک قالین کی دکان میں داخل ہوتا ہے، جیب میں شاید شام کے کھانے کے پیسے بھی نہیں، لیکن وہ ہزاروں روپے کے ایرانی قالین کا دام پوچھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لمحے دکاندار کی نظر میں وہ ایک گاہک ہے، ایک صاحب حیثیت انسان ہے۔ وہ 10 روپے کا نوٹ جو شاید ہے ہی نہیں دکھا کر ریزگاری مانگتا ہے، اور پھر سستا سگریٹ سلگا لیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں، یہ خود فریبی، یہ سب ایک نفسیاتی جنگ ہے جو وہ اپنی غربت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ بظاہر یہ نوجوان خود پرستی کا شکار لگتا ہے، لیکن نفسیاتی تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا دفاعی نظام ہے۔ فرائیڈ کے الفاظ میں وہ اپنی تلخ حقیقت کو ایک سماجی نقاب کے ذریعے چھپا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس معاشرے میں عزت انسان کی نہیں، اس کے کپڑوں کی ہے۔ اور پھر ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ اینٹوں سے بھرا ایک ٹرک جو زندگی کی ٹھوس اور بے رحم حقیقت کی طرح آیا اور اس کے خوابوں کو کچل کر چلا گیا۔ نوجوان سڑک پر پڑا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن غور کیجئے، لوگ اب بھی اس کے اوور کوٹ سے مرعوب ہیں۔ کوئی ہمدردی میں اس کا ہیٹ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس سماج میں انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہیٹ کی حفاظت اہم ہے۔
آہ کیسی ستم ظریفی ہے۔ ہسپتال کا آپریشن تھیٹر، یہاں کوئی اداکاری نہیں چلتی۔ نرس شہناز اور مس گل اس کا لباس اتارنا شروع کرتی ہیں اور پھر ایک ایک کر کے سماج کے منہ پر تماچے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے سفید گلو بند ہٹتا ہے۔ نیچے کیا ہے؟ کوئی ٹائی نہیں، کوئی کالر نہیں، یہاں تک کہ قمیض بھی نہیں۔ پھر اوور کوٹ اترتا ہے، نیچے ایک پھٹا ہوا بوسیدہ سویٹر اور اس کے نیچے میل کی تہوں میں چھپا ایک لاغر جسم۔ وہ نوجوان جو باہر سے خوشبو میں بسا تھا، اندر سے مہینوں کا میلہ تھا۔ صرف گردن کا وہ حصہ جو لوگوں کو نظر آتا تھا صاف تھا اور اس پر پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ یہ گردن اس کی واحد کھڑکی تھی جس سے دنیا اسے دیکھتی تھی۔ باقی سارا گھر ویران اور میلہ تھا۔ کیا ہم سب ایسے نہیں ہیں؟ کیا ہم سب نے اپنی اپنی غربتوں، اپنی محرومیوں اور اپنی گناہوں پر اوور کوٹ نہیں پہنے ہوئے؟ اب وہ آخری مرحلہ، جب اس کی جیبیں ٹٹولی گئیں، کیا نکلا؟ ہیرے، جواہرات؟ نہیں، ایک چھوٹی کالی کنگھی جس سے وہ بار بار اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو نہیں، اپنی بکھری ہوئی عزت کو سنوارتا تھا۔ رومال، نفاست اور شائستگی کی علامت، جو اس کی میلی بنیان کے بالکل برعکس تھا۔ 6 آنے اور کچھ پائی، بس یہی تھی اس کی کل کائنات۔ یہ وہ کل اثاثہ ہے جو اس کی جیب میں تھا۔ 10 روپے کا نوٹ محض ایک ڈرامہ تھا، ایک آدھا پیا ہوا سگریٹ جو شاید اس نے کسی سڑک سے اٹھایا تھا، مگر پیتا ایسے تھا جیسے شاہی سگار ہو۔ لوگوں کی ناموں کی ایک فہرست، شاید یہ وہ لوگ تھے جن سے وہ ملنا چاہتا تھا یا ان جیسا بننا چاہتا تھا۔ اشتہاری پرچے جو تقسیم کرنے والوں نے تھما دیے تھے، اس نے انہیں پھینکا نہیں بلکہ سنبھال کر رکھا، شاید اس لیے کہ یہ رنگین کاغذ اسے دنیا کا حصہ ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ اور گرام فونز ریکارڈ کی فہرست، وہ ریکارڈ خرید نہیں سکتا تھا، لیکن ان کی فہرست رکھ کر وہ خود کو تہذیب یافتہ اور کلچرڈ محسوس کرتا تھا۔ یہ فہرست، یہ کاغذ کے ٹکڑے، یہ کوڑا نہیں ہے، یہ اس کی ادھوری خواہشات ہیں، یہ اس کی وہ زندگی ہے جو وہ جینا چاہتا تھا مگر جی نہ سکا۔ یہ اشیاء گواہ ہیں کہ وہ انسان تھا، اس کے بھی خواب تھے، اس کے اندر بھی حسن کا احساس تھا، لیکن غربت نے اسے صرف ایک بہروپیہ بنا کر رکھ دیا۔ غلام عباس لکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ دیوار کی طرف مڑا ہوا تھا اور جسم ننگا تھا۔ شاید مرنے کے بعد بھی وہ اپنی غربت کو دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کی روح تو پرواز کر گئی تھی، مگر اس کی انا اب بھی وہیں پری شرما رہی تھی۔ آج ہم اسے دفن کر دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب ہم کسی کو قیمتی لباس میں دیکھیں گے تو کیا ہم اس کے اوور کوٹ سے متاثر ہوں گے یا اس کے اندر چھپے انسان کو تلاش کریں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس سفر میں ہم سفر بننے کے لیے قلم کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ اگلے سفر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔